الخوف والرجا. کیوں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جب جہنم کا بیان کیا تو جنت کا بیان کیا؟ ایسا نہ ہو کہ بندے ڈر کر ہی بس اللہ سے امید ہار بیٹھیں، کوئی امید بھی نہ لگائیں. تو جنت کا بیان کرتا ہے کہ میرے بندوں میرے جنت بھی ہے. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں غفور رحیم ہوں. تو فوراً کہا وان عذابی هو العذاب العلیم، میرا عذاب بھی بہت دردناک ہے. فرمایا ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت شدید ہے، سخت ہے. تو آگے کیا فرمایا؟ وهو الغفور الودود انه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود، وہ پیار کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے. تو یہ اس کا اسلوب رہا ہے، ہمیشہ ایسا ہی کرتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، راتوں کو اپنی خوابگاہوں سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں، نیند کو چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. یدعون ربهم، اپنے رب کو پکارتے ہیں، خوف ڈرتے ہوئے بھی اور طمع کرتے ہوئے بھی. طمع خواہش چاہت. اسی لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ خوف اور رجا یہ دو پر ہیں مومن کے جس سے یہ اڑتا ہے. صرف اگر خوف ہی کر لیا جائے تو اللہ کی جو رحمت کی امید ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، یا اور صرف رحمت ہی رحمت کہ جی وہ تو نقطہ نواز ہے، وہ تو غفور رحیم ہے، وہ تو ایسا ہے، تو پھر انسان کے دل سے ڈر بھی ختم ہو جاتا ہے. پھر وہ شتر بے مہار ہو جاتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے. ڈرتے بھی رہو، امید بھی رکھو، امید بھی رکھو تو ڈرتے بھی رہو. ہاں ایک بات ہے وہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب موت کا وقت ہو اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے اور ایمان پر موت دے. ہاں اللہ جانتے کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، میرے بندو تو دیکھنا تم نہ مرنا مگر اسلام پہ مرنا. تمہیں موت نہ آئے اس حالت میں کہ تم اسلام پر ہو، مسلمان ہو. تو یہ بھائیو یہ دو پر ہیں جن سے اڑتا ہے. لیکن علماء نے یہ کہا کہ جب موت کا ٹائم ہو تو پھر امید کے ترازو کو بھاری کر دے، اللہ سے امید زیادہ لگا لے کہ اللہ مجھے امید ہے تو معاف کر دے گا میرے